अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा मसाक अखलाकियात तहरीक की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप तमाम हज़रात को जुम्मा मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मातुल मुबारक के रोज़ हम अखलाकियात और इससे जुड़े दूसरे मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसमें आपकी तरफ से तजावीज़ या आपका ज़ारे ख़याल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप कमेंट्स में हमारी इस काविश के हवाले से अपने जज्बात का इजहार करेंगे। दूसरा, मैं फिर आपसे आज कहना चाहता हूँ कि रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन का ये न्यूज़ चैनल आवाम की खिदमत के लिए हमने ये चैनल इसलिए बनाया कि हम हर तरह से उन लोगों की मदद कर सके जिन की मुतलका अदारों तक पहुँच नहीं या उनका वसीला बन सके। इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट्स लिखिए और इसे लाइक कीजिए। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। उम्मीद है कि आप इस पे अपनी पहली फुर्सत में लाजमी तौर पर गौर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं उसका आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से शुरू करूँगा, जिसमें कहा गया है कि बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला हो और मुंह पर ताने देने का आदी हो, जिसने माल इकट्ठा किया और इसे गिनता रहता हो। वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा जिंदा रखेगा। उसको तो ऐसी जगह फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है, और तुम्हें क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली चीज क्या है। अल्लाह की सलगाई हुई आग जो दिलों तक जा चढ़ेगी। यकीन जानो वो उन पर बंद कर दी जाएगी जबकि वो आग के लंबे चौड़े सतूनों में गिरे होंगे। तो इस मौजू पर आज हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे माशरे में ये एक रिवाज बन चुका है कि हम कोई भी बात अगर हमारे इल्म में आए या हमें कोई बात अपनी बताए या किसी की बताए, और ख़ास तौर पर जब किसी की बात बताई जाती है, जो बंदा आपको बात बता रहा है तो उसका एक आम सा फिक्रा होता है साथ कि ये बात आपने आगे किसी से नहीं करनी, और इसी तरह ये बात फिर चलती सीना बसीना चलती हुई माशरे में फैल जाती है। दूसरा, हम किसी को देखे बगैर, उसके ऐप को देखे बगैर उस पे तोहमत लगा देते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से तो हमें ये कहा गया है कि आपने अगर कोई ऐप देखा है जो आपने अपनी आंखों से देखा है या कोई सुना है, तो उस पर भी पर्दा डालें, उसे भी उसकी तशहीर ना करें और दूसरों को जाके ये ना कहें कि ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुमने किसी से नहीं करनी। ये वो फिक्र है जहाँ से हमारी तबाही का एक रास्ता खुल जाता है और हम समझते हैं कि हमने जिससे बात की है वो आगे नहीं करेगा, बल्कि हमें यकीन होता है और हम इसी यकीन के साथ उस बात को भुलाते हैं कि ये बात फलां बंदे को बता दी जाए तो समझो कि पूरे शहर में फैल गई।
بعض دفعہ اسی نیت سے بات کسی کو بتائی جاتی ہے اور آگے پھیلانے والا بھی اس کے نقصانات سے لا علم ہوتا ہے یا اس کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ کسی پہ تہمت لگانا، کسی کے عیب پہ پردہ نہ رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار کو بالکل پست کر دیتی ہے۔ ہم ایسے بندوں پر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو شاید ملے ہوئے اسے برسوں بیت چکے ہوں۔ ہم گھر بیٹھے ایک بات گھڑ لیتے ہیں، پھر اس کو ایک کہانی کی صورت دیتے ہیں اور پھر اسے ہم مختلف لوگوں میں اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اس میں صرف اپنی دلی تسکین یا اس بندے کے متعلق جس سے آپ کی کوئی مخالفت چل رہی ہے اسے نیچا دکھانے کے لیے، اس کے عیب اگر آپ کے علم میں کوئی ہیں ان کو ہم نمایاں کرتے ہیں، اس کے کردار کو، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس بندے کو معلوم نہیں جسے ہم بتا رہے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ فلاں بندہ کس قسم کا ہے یا اس میں کیا عیب پایا جا رہا ہے، ہم اسے بتاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ اصل میں وہ اس کے عیب سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں کسی دوسرے کے، یا اس پر تہمت لگا رہے ہیں۔ تو وقتی طور پہ ہمیں جو تسکین مل رہی ہے وہ آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ، وہ ہم سیدھا اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آگ میں جانا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کے بارے، کسی کی چغلی کرنا، کسی کے بارے میں تہمت لگانا سگے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن پاک میں اللہ کی جانب سے ہمیں کتنے سخت احکامات دیے گئے ہیں، لیکن یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنی زندگی پہ نظر دہرائیں، جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ آج سارا دن انہوں نے کتنے لوگوں کے پردے جو ہیں وہ فاش کیے اور کتنے لوگوں پہ تہمت لگائی ہے، کتنے لوگوں پر جھوٹ گھڑ کے کہانیاں بنائی ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب یہ باتیں بالکل ان پہ ایک طرح سے پابندی ہے، اور نہ ہی بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ساری باتیں زیب دیتی ہیں، بلکہ کسی بھی کوئی اور بھی مذہب ہے تو کہیں بھی جھوٹ، کسی پہ تہمت لگانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے مذہب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ جھوٹ بولیں، کسی پہ تہمت لگا دیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ آپ کو کوئی زبردستی نہیں روک سکتا۔ ہم سب کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کے عیب کا پتہ ہے تو اس کا پردہ فاش نہیں کریں گے، ہم اسے زمانے میں رسوا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، لیکن آپ جنت کی بجائے دوزخ میں آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ والی دوزخ نہیں جو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا میں ہی
آپ اپنی زندگی کو دوزخ بنا لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہر وقت پریشان، تکلیفوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، آپ کا مختلف بیماریوں کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جو آپ چھوڑ دیں تو آپ کون سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم اس پہ ورک کر رہی ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایک بار یہ آگاہ کریں کہ وہ اپنی وہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اگر بہتر کر لیں تو وہ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آج اس وعدے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی کا پردہ فاش نہ کریں، اور کسی کو بلا وجہ گھر بیٹھے اس کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اپنی زندگی تباہ نہ کریں، کسی پر فتویٰ نہ لگائیں۔ حالانکہ فتویٰ لگانا علماء کرام، مفتی حضرات کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم کسی بھی انسان پہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے اجتناب کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔